لیکن اب خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پیشگی شرائط عائد کرتے ہوئے مذاکرات سے دستبرداری کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے ہماری شرائط نہ مانی اور امریکہ نے اپنی عائد کردہ شرائط کے اوپر جناب مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ایسی صورتحال میں ایران مذاکرات سے دستبردار ہو سکتا ہے، جس کے بعد ایک جانب 6 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خلیج میں ہونے والے یکے بعد دیگر 2 واقعات، جن میں امریکی جہاز کو روکے جانے اور ایرانی ڈرون کو F-35 امریکی طیارہ جو کہ USS ابراہم لنکن سے پرواز کیا ہے اس کو مار گرائے جانے کے بعد صورتحال اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کون سی شرائط عائد کی گئی ہیں، ان شرائط کے اوپر امریکہ کا رد عمل کیا ہے اور کل ہونے والے دونوں واقعات کی تفصیلات کیا ہیں۔ عرض یہ ہے جناب کہ کل معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ امریکی جھنڈے والا ایک کیمیکل آئل ٹینکر جس کا نام سٹینا امپیریٹو تھا اور وہ امریکی آپریٹرز کے زیر انتظام تھا، یہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھا اور بحرین کی طرف جا رہا تھا۔ اب نئے ہرمز میں کہ اندرونی ٹریفک سیپریشن سکیم میں تقریباً ساحل سے 30 کلومیٹر شمال میں عمان کے مسانڈم جزیرہ نما کے قریب یہ جہاز موجود تھا اور یہ ایرانی پانیوں میں بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ جہاز ایرانی پانیوں کے قریب آیا، داخل نہیں ہوا ایرانی پانیوں میں لیکن اس کے قریب آیا، تو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور نے مسلح گن بوٹس کے ذریعے، جس میں فاسٹ اٹیک کرافٹ کے 3 جوڑے شامل تھے، انہوں نے 50 کیلیبر مشین گنز کے ذریعے اس آئل ٹینکر کو، کیمیکل ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی، اور اسی دوران مہاجر ڈرون بھی یہ جو آئل کیمیکل کا بھرے ہوا کنٹینر تھا اس کے اوپر سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ ایرانی جو گارڈز تھے انہوں نے VHF ریڈیو پر جہاز کے کیپٹن کو حکم دیا کہ انجن بند کر دو اور بورڈنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بورڈ کو قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، اور وہ اپنے جو گن بورڈز ہیں وہ جہاز کے قریب لے آئے۔ 3 مرتبہ بتایا گیا ہے کہ ایرانی بوٹس نے جہاز کو پاس کیا۔ اس کے جواب میں جہاز کے کیپٹن نے فوری طور پر یہ جو امریکہ کا کیریئر سٹرائک گروپ ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس کی ہدایت کے اوپر جہاز کے کیپٹن نے یہ جو ایران کے انقلابی گارڈز تھے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جہاز کی تعداد کو بڑھا دیا، اور اسی دوران امریکی نیوی کے یہ جو وارشپ ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ جہاز آئے، اور انہوں نے یہ جو امریکی پرچم والا یہ جو آئل ٹینکر تھا اس کو اسکارٹ کیا، درمیان میں کسی طرح کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور جہاز جو ہے وہ محفوظ انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اسی دوران دوسرا واقعہ سامنے آیا اور یہ بحیرہ عرب میں پیش آیا، جہاں پر ایران کا یہ جو شدید ڈرون ہے وہ USS ابراہم لنکن کے قریب آ گیا، اور یہ تقریباً ایران کے جنوبی ساحل سے 500 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ بھی بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ یہ جو ڈرون تھا ایرانی ڈرون، یہ ایک کامیکازی ڈرون ہے، اور ڈرون نے اگریسولی اپروچ کیا امریکی حکام کے مطابق، اور انکلیئر انٹینشنز کے ساتھ یہ جو ڈرون ہے USS ابراہم لنکن کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے بعد امریکی فورسز نے جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹری اقدامات کیے، وارننگز وغیرہ جاری کی، مگر ڈرون نے یہ جو وارننگز تھیں اس کو نظر انداز کیا، جس کے بعد USS ابراہم لنکن سے لانچ ہونے والے F-35 فائٹر جیٹ نے ڈرون کو شاٹ ڈاؤن کر دیا، اور اس واقعے میں کوئی جو امریکی فوجی ہے وہ زخمی نہیں ہوا۔ سینٹ کام کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اس پر ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ جو کارروائی F-35 طیارے کی طرف سے کی گئی ہے یہ امریکہ نے اپنے دفاع کے لیے کی ہے، کیونکہ یہ جو ڈرون آگے بڑھ رہا تھا اس کی انٹینشنز غیر واضح تھیں۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس نے جو ہے اس ساری صورتحال پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑے کے قریب پرواز کرنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرائے جانے کے باوجود بھی امریکہ ایران کے ساتھ جو طے شدہ منصوبے کے تحت مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھائے گا۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ کا کہنا ہے کہ اگرچہ سینٹ کام فورسز نے ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا جو طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کی طرف جا رہا تھا، امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اس ہفتے کے اختتام پر ایرانی حکام سے بات چیت کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں طے ہیں، اور کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ پہلے سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ فوجی طاقت سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ امریکی اخبار ہے وال سٹریٹ جرنل۔ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی ایک نئی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایرانی حکام نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اور امریکی حکام کو بتایا ہے کہ وہ جمعہ یعنی 6 فروری کو ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے شیڈول مذاکرات سے دستبردار ہو سکتے ہیں یا انہیں ملتوی کیا جا سکتا ہے جب تک ایران کے چند مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق یہ جو مذاکرات ہیں یہ استنبول میں ہونے ہیں، اور امریکی صدر کے جو خصوصی ایلچی ہیں سٹیو وٹکاف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کروشنر جو ہیں وہ ان مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ان مذاکرات میں موجود ہوں گے، جبکہ ان مذاکرات میں علاقائی ممالک جن میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، پاکستان، عمان اور ترکی بھی شامل ہوں گے، کیونکہ یہ تمام ممالک اس وقت جنگ روکنے کے لیے جو پس پردہ سفارتکاری ہے اس میں شریک ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کے لیے ایران کو چند جو شرائط ہیں وہ دی گئی تھی، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا اور ایران میں نیوکلیئر انریچمنٹ کو جو اس کا پروسیس ہے اس کو 0 تک لے کے جانا، ایران کے میزائل پروگرام کو محدود کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حمایت یافتہ گروپس جو لبنان اور یمن میں موجود ہیں، ایران کو جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دینا ہوگی کہ وہ ان کی حمایت کو ترک کر دے گا۔ ایرانی حکام نے خاص طور پر ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی نے ایران کی طرف سے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں اس میں صرف جوہری معاملات کے اوپر ہی بات چیت کی جائے گی، ایران کا میزائل پروگرام یا مختلف ممالک کے ساتھ یا وہاں پر موجود جو مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ ایران کے تعلقات ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد یہ جو نقطہ ہے وال سٹریٹ جرنل نے ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو نئی شرائط ایران کی طرف سے سامنے آئی ہیں وہ ان کے مطابق جو پہلی شرط ہے وہ استنبول سے مذاکرات کو عمان میں شفٹ کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں گے، اس میں کوئی اور ملک شریک نہیں ہوگا، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے، ترکی ہے یا پاکستان ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم کسی تیسرے فریق کے بغیر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جو دوسری شرط ہے اس میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت صرف جوہری مسئلے تک ہی محدود رہے گی، اور اگر ایران کی یہ دونوں شرائط کو تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ایران مذاکرات سے دستبردار ہو سکتا ہے۔